آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے, کس کو خلیل بنا رہا ہے. تو جب دوستی بنائے تو وہ دین کی نسبت سے ہونی چاہیے. بنیاد اللہ کا دین ہو, نیکی ہو, تقوی ہو, پھر انسان کا یہ تعلق اچھا چلتا ہے. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی, اے بیٹے 5 بندے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی مت کرنا. پہلے زمانے میں ماں باپ نے زندگی میں علم سیکھا ہوتا تھا تو نکتے کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے, سمجھاتے تھے. آج کا کوئی باپ ہے ایسا کہ جو بیٹوں کو کہے کہ بیٹا میں نے معرفت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں, ان کو تو ذہن میں رکھنا. اس قسم کی کوئی نصیحت نہیں کرتے. یہ کمزوری ہے ہماری. بچوں سے کیا گلا کہ وہ مانتے نہیں, ہماری کمزوری ہے کہ ہم انہیں سکھاتے. تو باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ 5 بندوں سے دوستی مت کرنا, بلکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا, ان کے ساتھ بھی نہ چلنا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جی کون سے 5 بندے؟ فرمانے لگے ایک جھوٹا انسان. ایک جھوٹا انسان. پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا, تجھے دھوکہ دے گا. اس لیے اس سے دوستی مت کرنا. دوسرا فرمایا فاسق انسان. فاسق کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ ہو, مرضی آئے تو عمل کر لے, مرضی آئے تو توڑ ڈالے. تو ایسا آدمی جو فسق و فجور کا کرنے والا ہو, فرمایا کہ تم اس سے بھی دوستی مت کرنا. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فاسق انسان تجھے ایک لقمے یا ایک لقمے کے کم کی قیمت پر بیچ ڈالے گا. اس کو دین کی جب پرواہ نہیں تو تیری کیا پرواہ ہے, تیرا بھی سودا کر دے گا, سودا بھی کر دے گا, بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک لقمے کے بدلے میں نہ بیچ دے, ایک لقمے سے کم کا بدلہ کیا ہوا؟ فرمان لگے ایک لقمے سے کم سے مراد یہ کہ وہ تجھے ایک لقمہ ملنے کی امید پر بیچ دے گا. اسے امید بھی ہوئی نا کہ ادھر سے ایک لقمہ مل جائے گا, اس امید پہ تیرا سودا کر دے گا. تیسرا آدمی فرماتے ہیں کہ بے وقوف. پوچھا کہ بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا بیٹھے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو بے وقوفی سے اللہ بچائے. چوتھا فرمایا بخیل انسان سے, کنجوس, مکھی چوس, اس سے دوستی نہ کرنا. کہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. جب تو اس کا محتاج ہوگا نا تو تجھے دھوکہ دے جائے گا, بخیل جو ہوا. اس لیے اس کی دوستی نہ کرنا. اور 5واں فرمایا کہ جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا, اس لیے کہ میں نے قرآن میں اس پر اللہ کی لعنت برستے دیکھی ہے. تو 5 بندوں سے دوستی نہ کرنا. تو پہلے وقت میں دوستی کرتے ہوئے, تعلق جوڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کس کے پاس ہے. اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھا رنگ آئے گا, اور اگر بروں کے ساتھ ہے تو برا رنگ آئے گا. اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا
کہ نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے، عطر والا بندہ، اس سے کوئی دوستی کرے تو اول تو وہ عطر دے گا، نہ بھی دے تو جتنی دیر اس کی دکان پہ بیٹھیں گے عطر کی خوشبوئیں تو آئیں گی ہی صحیح۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، ملیں گے بھی تو کوئلے ملیں گے، اور نہیں تو آگ کا دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم اچھے کے ساتھ دوستی لگائیں۔